مسیح کے قدوس اور برحق نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام میں حتمی سچائی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑے ہی منفرد ٹاپک پر۔ کچھ سوالات میری نظروں سے گزرے چرچ اور مشن کے حوالے سے، جو کہ ویٹیکن سٹی سے موصول ہوئے تھے۔ میں نے مناسب جانا کہ ان سوالات کے بارے میں ہم پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کے بھی ویوز کو ضرور لیں، اس لیے آج ہم بات کرنے جائیں گے چرچ اور مشن۔ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلا جو سوال آیا ویٹیکن سے، وہ کہتے ہیں ایک مسیحی کے لیے چرچ کی اہمیت ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، ایک مسیحی کے لیے تو چرچ الٹیمیٹ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ چرچ ہمارے ایمان کا پلر ہے۔ تو چرچ کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے اس دنیا میں تاکہ چرچ خدا کی ورشپ تو کرے لیکن یہ مشن کا کام بھی کرے۔ تو ایک کرسچن کے لیے تو بڑی اہمیت ہے، اور کرسچن نے اپنی کرسچینٹی کا، مسیح یسوع کا، اس کی انجیل کا تعارف دنیا میں کرانا ہے۔ اور اینڈرو والز ایک بہت بڑا اسکالر ہے مشن کا، وہ تو کہتا ہے کہ ہر کرسچن مشنری ہے۔ صحیح۔ تو اس طریقے سے اگر چرچ سے ہر کرسچن مشنری کے طور پر پیدا ہوتا ہے تو چرچ کی اہمیت ہے نا پھر۔ بالکل۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 4.5 کروڑ شہید ہیں ہمارے پاس، جنہوں نے مشن کا کام کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ یہ لوگ کہاں سے نکلے تھے؟ یہ چرچ سے نکلے تھے۔ اگر چرچ نہ ہوتا تو کرسچینٹی دنیا کے مختلف خطوں میں کیسے پہنچتی؟ تو بیسک جو یونٹ ہے کرسچینٹی کا وہ چرچ ہی ہے۔ اور اس لیے ہم تو سمجھتے ہیں کہ چرچ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہم تو چرچ کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ یہ ذرا سخت سٹیٹمنٹ ہے، لیکن جس قسم کا میں کرسچن ہوں، میرے لیے تو ہر ایک چیز سے بڑھ کر چرچ۔ ٹھیک، اچھا، آگے ایک اور سوال تھا۔ سوال یہ تھا چرچ مشن کا باعث ہے یا مشن چرچ کا؟ اوکے، ہے ذرا ڈیفیکلٹ کویسچن۔ دیکھیں، سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ چرچ اور مشن لازم اور ملزوم ہے۔ چرچ مشن سے اور مشن چرچ سے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں، عام جو سامعین ہیں ان کے لیے وضاحت کر دوں کہ پہلے مشن ہے۔ یہ ہماری جو بائبل بھی لکھی گئی ہے، بائبل بعد میں ہے، مشن پہلے۔ اب یہ لوگ کہیں گے یہ پادری صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں مشنری ہوں، میں نے مشن کا سبجیکٹ پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ چرچ بعد میں، اسی طرح بائبل بعد میں، مشن پہلے۔ مسیح یسوع نے جو اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا وہ مشن کے لیے کیا تھا، 3.5 سال۔ آپ دیکھیں یہ مشن ہی تھا کہ ان کو کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ مشن ہی تھا کہ مسیح نے 3 کیٹیگری ان کو بتائی کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، پھر تم یروشلم اور یہودیہ نمبر 1، اور سامریہ نمبر 2، اور زمین کی انتہا یعنی دنیا کے دیگر ممالک یہ نمبر 3۔ 3 کیٹیگریز کے مشن فیلڈ ان کو بتائے۔ تو مسیح یسوع جو کام کر رہے تھے مشن پہ کر رہے تھے۔ دیکھیں، وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ بھئی میں جو کچھ بول رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں، میرے قول، فعل اور تقریر کو لکھا جائے۔ مسیح یسوع یہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن انہوں نے زیادہ زور کس پہ دیا؟ اچھا، یہ لکھنے کا بھی کہا کہ میرے بعد جب روح القدس آئے گا تو ساری باتیں تم کو یاد دلائے گا۔ تو اس کا مطلب لکھنے کی بھی بات تھی، لیکن سب سے جو امپارٹنٹ بات تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں بتا رہا ہوں، جو کچھ گڈ نیوز ہے، یہ دنیا کے ایک ایک شخص تک، ایک ایک قوم تک پہنچنی چاہیے۔ دیٹ واز ویری امپارٹنٹ۔ اس کا مطلب مشن زیادہ امپارٹنٹ تھا، اور شاگردوں نے پہلے مشن شروع کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئیں جی پہلے ہم کوئی بیٹھ کے قراردادیں منظور کر لیں، چلیں پہلے بائبل لکھتے ہیں۔ اچھا، یا پیسے جمع کرتے ہیں، بڑا خوبصورت بہت بڑا چرچ عالیشان بنانا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پطرس کے پہلے دن کے خطبے پہ 3000 لوگ ایمان لائے تھے۔ پھر اعمال کی کتاب میں کہیں 5000 کا بھی ذکر ہے کہ ایک ہی دن میں 5000 آ گئے، اور یہ لگاتار سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ مشن تھا۔ عید پینتیکوست کے دن جو واقعہ رونما ہوا کہ دیگر قوموں کے
17 قوموں کے لوگ تھے جنہوں نے اس کلام الہی کو, اس گڈ نیوز کو اپنی اپنی زبان میں سنا اور سمجھا, اور واپس جا کر اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی مادری زبان میں جا کے انجیل کے اس پیغام کو سنایا, اور اپنی زبان اور اپنے کلچر کے مطابق وہاں پر چرچ قائم ہوئے. واٹ واز دس؟ دس واز آل مشن. تو بلکہ بائبل کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں کہ شاگرد جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ چونکہ ان ساری باتوں کے چشمدید گواہ تھے. نہ صرف شاگرد, دیگر بھی کئی لوگ تھے. آپ کو پتا کہ شاگرد صرف 12 ہی نہیں تھے, 70 بھی تھے جی, کراؤڈ بھی شاگرد ہی تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ سب چیزوں کے وہ چشمدید گواہ تھے, اور صرف شاگرد ہی نہیں بلکہ دیگر لوگ بھی انجیل کی منادی کر رہے تھے. ہاں, میرے ساتھ آپ بیٹھے, میں آپ کو ثابت کروں گا کہ دیگر لوگ بھی منادی کر رہے تھے, بلکہ بعض اوقات تو لوگ نادانستہ طور پر بھی منادی کر رہے تھے. یہ سب کیا تھا؟ یہ مشن تھا. ایون بائبل کیوں لکھنا شروع کی گئی؟ جب مشن کا کام کر رہے تھے. تو جب شاگرد زندہ تھے ٹھیک تھا, تو چشمدید گواہ تھے, خدا کے ساتھ رہے تھے, لیکن ان کے چلے جانے کے بعد بھی مشن کا کام تو پہلی 3 صدیوں میں زور و شور سے ہوتا رہا. تو باقی لوگوں کے لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ بھائی کیا پڑھائیں؟ جب ہم نے جانا تو کیا بتانا؟ تو پھر یہ جو اناجیل ہے ضبط تحریر میں آئی ہے, روح القدس کے کام تھے. تو پھر مشن زیادہ امپورٹنٹ ہوا نا. بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مشن از مدر آف تھیالوجی. یہ تھیالوجی کی بھی مدر ہے. میں تو کہتا ہوں ساری چیزوں کی, چرچ کی بھی مدر ہے. ساری چیزیں مشن سے نکلی. تو میں تو اس طریقے سے سوچتا ہوں. آپ کا سوال کیا تھا ویسے؟ چرچ مشن کا باعث ہے یا مشن چرچ کا؟ تو یہ میں نے بتایا کہ اصل میں مشن ہی ہے, لیکن بہرحال اب وقت گزرنے کے ساتھ دونوں لازم اور ملزوم ہے, کیونکہ چرچ چیز بن گئی ہے, ٹو وے بن گئی ہے, کیونکہ چرچ ہی مشن کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا ہے, تیار کرتا ہے, اور چرچ کو کرنا چاہیے. جی ٹھیک. اچھا, آگے جو سوال ہے وہ ہے مسیح کا چرچ یا مسیح کا مشن. آپ کے لیے ان میں سے چرچ کیا ہے اور کیوں؟ دیکھیں, یہ جو سوال پوچھا گیا ہے, مجھے نہیں پتا ان کی انٹینشن کیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مسیح کا چرچ یا مسیح کا مشن, کہ ان دونوں چیزوں میں سے آپ سلیکٹ کر لیں کہ کون سی چیز آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں. اور کیوں سلیکٹ آپ کرنا چاہتے ہیں, یا کون سی چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں, یہ تو پہلے سوال کے جواب میں میں اس کا جواب دے چکا ہوں ایکچولی, کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ مشن ہے. لیکن چونکہ مشن کے لیے راہ عمل تیار کرنا چرچ کا ہی کام ہے, چرچ ہی اس میں مین پاور پرووائڈ کرتا ہے, تو ہم اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے اور سیکنڈری بھی نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا دونوں لازم اور ملزوم ہے. تو اس لیے ہمارے لیے تو چرچ کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشن میں اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ نہیں, چرچ سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے. بعض لوگ چرچ کے اتنے دیوانے, وہ کہتے ہیں مشن کی ضرورت نہیں ہے, چرچ ہی ہے. وہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. میرے خیال میں چرچ 50% ورشپ کرتا ہے, 50% وہ مشن کا کام کرتا ہے. تو اگین کہ چرچ اور مشن دونوں لازم اور ملزوم ہے, یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چرچ کی پرائرٹی زیادہ اور مشن کی کم ہے, یا مشن کی زیادہ ہے تو چرچ کی کم ہے. کیونکہ اگر آپ مشن کا کام کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی جو مشن فیلڈ میں کام کر کے آپ لوگوں کو تیار کر کے, وہ جو آپ آدمگیر آدمیوں کو پکڑ کے لائیں گے, ایماندار بنائیں گے, بیپٹائز کریں گے, تو ان کو ڈالنا کہاں پہ ہے, ان کو کہاں پہ رکھے گا؟ ان کا شیپرڈ کا کام چرچ ہی کرتا ہے. بے شک. وہ مسیح یسوع نے تو ایک مثال بھی دی ہے کہ خدا کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے, جو ترکاریوں میں سب سے چھوٹا بیج ہے, لیکن جب اگتا ہے تناور درخت بنتا ہے تو پرندے آ کر اس پر بسیرا کرتے ہیں. تو مشن کے رزلٹ میں وہ جو پرندے آئیں گے بسیرا کرنے کے لیے, وہ چرچ میں ہی آئیں گے. تو یہ میری رائے ہے, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا شخص اس سے ڈفر کرے, لیکن میرے خیال میں چرچ اور مشن کو سیپریٹ کرنا زیادتی ہوگی. صحیح, ٹھیک. سر, ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں مشن اور چرچ کی. میں تو اس بات کو سمجھ رہی ہوں کیونکہ میں لکیلی جو ہے سر کے شاگرد ہوں بہت عرصے سے, لیکن تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو,
ان کے لیے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ایک دفعہ پھر سے بتائیے گا کہ مشن ہے کیا ایکچولی. ویری گڈ, ٹھیک, یہ بات بھی ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے تو ڈائریکٹ سوال اٹھایا, ان کا جواب دے دیا, اور ہم نے یہ سپوز کر لیا کہ ہمیں تو پتہ ہے, تو اس لیے سب کو لیکن ہم تو ناظرین کے لیے بھی سوال جواب دے رہے ہیں. دیکھیں, مشن لاطینی کا لفظ ہے مشیو, اس سے نکلا, اور مشیو کا مطلب ہے بھیجنا, تو اسی سے انگریزی میں مشن آ گیا. اور مشیو کا مطلب بھیجنا, بھیجنا انجیل کی منادی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی شاگرد کو بھیجا فیصل آباد اور بھیجا کہ ایک تھان کپڑے کا لے کے آؤ, وہ لے کے آ گیا, بولے جی میں مشن کا کام کر کے آؤں. نو, انجیل کی منادی کے لیے جاتے ہیں, نمبر 1. دوسری بات, انجیل کی منادی کے لیے جاتے ہیں اور ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر لوگ انجیل سے یا مسیح یسوع کی ذات سے واقف نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ باتیں مسیح یسوع کے دیے ہوئے ارشاد اعظم میں ساری طے شدہ ہیں. بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. ان کو شاگرد بنانا اور قوموں کو شاگرد بنانا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے پاکستان میں تو مشن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنی گریجویشن کے بعد سیمنری سے تو جاتے ہیں اعظم بستی گلی نمبر 12 میں, اور گلی نمبر 12 میں اعظم بستی کرسچن رہتے ہیں, اور کبھی آپ رات کو 8-9 بجے جائیں تو 12 نمبر گلی میں آپ کو کم سے کم 12-13 پادری بیگ پہنے ہوئے نظر آ جائیں گے. وارث پورے فیصل آباد میں جاتے ہیں, اور پھر یوحنا آباد لاہور میں جاتے ہیں, شانتی نگر جاتے ہیں, امرت نگر جاتے ہیں, اور جو کرسچن گاؤں ہے 424 وغیرہ وغیرہ. تو یہ مشن نہیں ہے. مشن کا مطلب ہے کہ غیر معروف علاقے میں, ان علاقوں میں جہاں پر انجیل پہلے سے نہیں پہنچی, ان میں جا کے انجیل کی منادی کرنی ہے. تو یہ مشن ہے. مسیح یسوع نے تو اپنے شاگردوں کو اسی کام کے لیے تیار کیا تھا, اور اتفاق سے اگر آپ غور سے پڑھیں اناجیل تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسیح یسوع ذہنی طور پر ان کو مشن کے لیے تیار کر رہے تھے, کیونکہ ان کے جو شاگرد تھے they were all from Jewish background, اور جوش بیک گراؤنڈ والے شاگرد جو تھے ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی تھی کہ صرف بنی اسرائیل چنی ہوئی قوم ہے, نو ڈاؤٹ چنی ہوئی تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ دیگر اقوام راندہ درگاہ ہے. لیکن بنی اسرائیل نے ہمیشہ یہی تشریح کی کہ وہ خدا ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے, لہٰذا وہ بنی اسرائیل کا نیشنل گاڈ ہے. تو خدا جو اس کا جیورسڈکشن ہے وہ دان سے بیج سبا تک ہے. یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ غیر اقوام راندہ درگاہ ہیں, بے شرع لوگ ہیں, حرام جانور کے برابر ہیں, ان سے کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. بلکہ ایک دو روایتیں ہیں کہ اگر کوئی غیر قوم کی عورت حاملہ ہو, وضع حمل کا وقت آ پہنچے اور وہ مدد کے لیے پکارے تو آپ اس کی مدد نہ کریں, اور اگر کوئی غیر قوم کا شخص, یہ دوسری روایت, آپ سے راستہ پوچھے تو اس کو راستہ بھی نہیں آپ نے بتانا. تو یہ دیٹ واز دیئر انڈرسٹینڈنگ. تو مسیح یسوع نے پہلے تو ان کی برین واشنگ کی کہ دیگر اقوام بھی خدا کے منصوبے میں شامل ہے. یہ سب مشن کی بات تھی. اور درمیان میں جب ان کی ٹریننگ جاری تھی شاگردوں کی, تو اس وقت بھی کہا کہ شارٹ ٹرم مشن کے لیے اگر آپ جا رہے ہو تو اس وقت یہ کہا کہ سامریوں کے کسی شہر میں نہیں جانا, غیر قوموں کی طرف نہیں جانا, صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا. لیکن جب ان کی تربیت مکمل ہو گئی تو پھر ان کو کہا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور صرف یہی نہیں ہے, یہ بھی کہا کہ جب تک تمام دنیا میں انجیل کی منادی نہیں ہو چکے گی اس وقت تک میری آمد ثانی بھی ممکن نہیں. ٹھیک. اور یہ سارا مشن ہے جو یسوع مسیح کر رہے تھے. تو شاگردوں نے بھی مشن کو اپنایا, مشن ہی کیا. پہلی جو فرسٹ بروڈ آف کرسچن تھی وہ بھی مشن کا کام کر رہے تھے, بلکہ پہلی 2-3 صدیوں میں مشن کا کام زیادہ تھا. بعد میں لوگوں نے اپنی پرائرٹی فرق کر لی ہے. پھر جو ماڈرن مشنری موومنٹ چلی ہے انہوں نے بھی بہت کام کیا. آج کل پھر ذرا کام تھوڑا سست پڑا ہے, لیکن بائبل جو کچھ ہمیں بتاتی ہے, مسیح کی ذات جو کچھ بتاتی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ مشن کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ.
صحیح. اچھا, ایک اور میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اس پورے پروگرام میں شروع سے اب تک ہم نے مشن کی بہت بات کی ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا بائبل مقدس میں بھی یہ لفظ موجود ہے؟ کیونکہ اکثر جو ہے جب بھی ہم کو کسی بھی طرح کی بات کیوں نہ کریں, جو ہمارے دوست ہیں وہ ضرور کہتے ہیں بائبل میں سے اس کو بتائیے. مشن دیکھیں, جو لفظ ہے مشن, یہ تو بائبل میں نہیں ہے, یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے. لاطینی ترجمے میں مشن کا لفظ ہے, لیکن اوریجنل گریک میں تو یہ لفظ نہیں ہے. لیکن مشن کا لفظ جس وجہ سے استعمال کیا گیا وہ روٹ موجود ہے. چونکہ نیو ٹیسٹامنٹ گریک میں لکھا گیا, گریک زبان میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے اپاسٹیلو, ورب ہے جس کا مطلب ہے بھیجنا. صحیح. اور اس کا جو نون ہے وہ اپاسٹولاس, جس کا ترجمہ انگریزی میں اپاسل. صحیح. وہ جو ٹی سائلنٹ کر کے وہ گریک کی وجہ سے اپاسل اس میں آ گیا. صحیح. تو پھر وہ الفاظ گریک زبان کی صورت میں موجود ہے, وہ تھیالوجی موجود ہے. تو تھیالوجی تو بہت کلیئر ہے. مسیح یسوع نے بھی کہا کہ جاؤ, بھیجا گیا ان کو. اور پھر مسیح یسوع کے یہ الفاظ ہے, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں تم کو بھیجتا ہوں. ٹھیک. تو وہ مشن ہی تھا سارا. تو اور شاگرد بھی لکھا ہے رول کچھ کے بھیجے ہوئے گئے. تو یہ کثرت سے یہ الفاظ موجود ہیں. ٹھیک. اور انہوں نے کانسیپٹ بھی موجود ہے, الفاظ بھی موجود ہے, لیکن مشن کا لفظ اتنا مشہور ہو گیا اور اتنا سمپل اور اتنا دل میں اتر جانے والا ہے کہ ہر زبان میں اس کا ترجمہ کرنے کی بجائے ہم مشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک. اچھا, پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے جناب مسیح نے پریکٹیکلی بھی 2 کر کے اپنے شاگردوں کو مشن کے لیے بھیجا, تو کیا یہی روٹ, یہی بات پرانے عہد نامے میں بھی پائی جاتی ہے, پرانے عہد نامے میں بھی موجود ہے, یا یہ نئے عہد نامے میں جناب مسیح کے آنے سے بات شروع ہوئی؟ یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں, خاص کر مسلمان کرتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بڑی باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مشن یہودیوں میں ناکام ہوا تو پھر پولس نے کہا کہ اب غیر قوموں کی طرف چلتے. اچھا, یہ بھی جو آپ نے سوال پوچھا اسی کا شاخسانہ ہے. بلکہ وہ بڑی مشہور شخصیت جس نے لکھی تھی اشفاق احمد, وہ جس نے ایک محبت سو افسانہ, جی بڑی مشہور شخصیت, پی ایچ ڈی شخصیت, زاویہ بھی پروگرام ان کا بڑا جی. اب دیکھیں بات کتنی نامعقول کر دی. کہتے ہیں کہ مسیحیوں کا مشن کا طریقہ کار فیل ہو گیا تو اب انہوں نے این جی اوز بنانا شروع کر دی. اچھا. یہ این جی اوز رفاہی کام, انسان کی فلاح کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے, یہ سب کچھ مسیح کے ان الفاظ میں, اس سپیچ میں موجود ہے جو انہوں نے چھوٹ طے کی تھی جب وہ انسانی شکل میں اس دنیا میں آئے تھے. منشور ناصرت کے اندر یہ ساری باتیں, قیدیوں کو رہائی, اوپریسڈ پیپل کے لیے کام, ٹھیک ہے نا, اور غریبوں کو خوشخبری, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. صحیح. تو اس قسم کی بازگشت ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہے. کرسچن مشن آدم سے شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ خدا خود مشنری بن کے آدم کے پاس گیا تھا کہ اے آدم تو کہاں ہے. ابراہیم مشنری تھا. ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ اور جن قوموں کے درمیان میں تجھ کو بھیج رہا ہوں, 70 قومیں جو وجود میں آئی, جیسے وجود میں آئی, خدا نے ابراہیم کو بلا کے مشنری کے طور پر ان کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے. تو مشن تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موجود ہے. ایون ابراہیم کے ساتھ جب عہد باندھا تو خدا نے 2-3 باتیں کہیں جس سے مشن بڑا کلیئر ہو جاتا. نمبر 1 کہ اب تیرا نام ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا. مقصد تو کسی ایک قوم کا جد امجد نہیں ہوگا بلکہ قوموں کا باپ ہوگا. تو اس نام کی تھیالوجی کے اندر, اس ایٹیمالوجی کے اندر یہ چیز موجود ہے مشن. پھر جب عہد باندھا اس عہد کے اندر بھی مشن موجود ہے. بنی اسرائیل اس عہد کو پڑھتے اور سمجھتے تھے تو وہ صرف یہ پڑھتے تھے جو باتیں ٹاپ لائن بلیسنگز جو تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے تھی کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند, سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند, تیری نسل دشمنوں کے پھاٹک کی مانند ہوگی, یہ بلیسنگ تمہارے لیے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو باٹم لائن تھی اس کو نہیں پڑھتے تھے, یا پڑھتے تھے تو نظر انداز کرتے تھے, اور اگر پڑھتے تھے تو اس کو سمجھتے نہیں تھے, یا اگر پڑھتے تھے تو اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے. جو بھی ہے وہ آیت تھی, وہ لائن یہ ہے باٹم لائن کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی.
جو نیو ٹیسٹامنٹ میں کرسچن کو کہا گیا کہ تم دنیا کا نور ہو، یسایہ 49 باب میں یہ لکھا کہ میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا. تو یہ کہنا کہ مشن نیو ٹیسٹامنٹ میں یا نیو ٹیسٹامنٹ کا جوش مشن ناکام ہوا تو غیر قوموں کی طرف، یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ صحیح. روز اول سے مشن موجود ہے. مشن خدا کے دل کی آواز ہے، مشن الہی منصوبہ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. سم ٹائم ہم پڑھتے ہیں ان تمام چیزوں کو لیکن شاید اس تناظر میں نہیں سوچ پاتے. تو اب کافی کلیئر ہوا، مجھے بھی سمجھ آیا. تو یہ جو یونا نبی کو خدا تعالیٰ نے بھیجا غیر قوم کی طرف، نینوا کی قوم کی طرف، یہ بھی ایک مشن ہی تھا ان کا. ایگزیکٹلی مشن تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یونا نبی کو نینوا کی طرف بھیجا، اور نینوا جویش کنٹری نہیں تھا، یہ غیر قوم کے لوگ تھے. اور یونا وہاں جانے کے لیے 2-3 باتوں کی وجہ سے وہاں ہچکچا رہا تھا، جن میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ خدا، یہ میری تشریح ہے کہ غیر قوم کی طرف کیوں، خدا تو ہمارا ہے. تو بہرحال یہ مشن تھا. اس قوم کی طرف گیا اور ان کو توبہ کی تبلیغ کی، منادی کی، اور ان لوگوں نے توبہ کی اور وہ خدا کے اس قہر سے بچ گئے. تو یہ مشن تھا. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کرسچن مشن کے اشارے ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ملتے ہیں. صحیح، ٹھیک. اچھا، یہ تمام سوالات جو ہم نے کیے، ان تمام سوالات کے آپ نے بڑے خوبصورت جواب دیے، بڑے مفصل انداز میں. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ باقی جو ہماری ڈینومینیشنز ہیں، اگر ان سے یہ تمام سوالات کرنے کی جائے اگر ہمیں ملے تو کیا ان کا جواب بھی سیم ہوگا جیسے آپ نے مشن کو ڈیفائن کیا، چرچ کے ساتھ اس کے تعلق کو ڈیفائن کیا؟ کیا وہ بھی اسی بات سے اتفاق کریں گے یا ان کی آرا مختلف ہوں گی؟ میرا نہیں خیال کہ تمام ڈینومینیشنز ان سارے سوالوں کا جو مشن کے تناظر میں پوچھے گئے ہیں سیم جواب دے گے. دیکھیں باہر کے ملکوں میں، اچھا یہ جگہ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کلیسیا کس ملک میں ہے. صحیح. اچھا، لیکن ہم چونکہ پاکستانی تناظر میں بات کر رہے ہیں تو پاکستانی تناظر میں اگر آپ، میں اب نام نہیں لوں گا، پھر بعض کا ہم کسی کو اوفینڈ بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن زیادہ تر لوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مشن کے نام سے نہیں واقف. ان سے آپ مشن کی بات کریں تو وہ کہے گا اچھا کیتھولک مشن اور سلویشن آرمی اور پینٹیکاسٹل چرچ آف پاکستان، وہ مشن کو یہ سمجھتے ہیں. ایک پروفیسر صاحب سیمنری کے، نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے پوچھا آج کل کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا مشن پہ میں کتاب لکھ رہا ہوں. وہ چھڈو جی مشناں دے تے کام ہی الٹے نے، چھڈو کو کم دی گل کرو. آپ سمجھیں، انہوں نے مشن کو ڈینومینیشن سمجھا. صحیح. تو یہ ہمارے ملک میں تو مشن کا کنسیپٹ ہی فرق ہے. تو اس لیے ان سے آپ جواب کی کیا توقع کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ جواب ہی تھا، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں. ٹھیک. اچھا، اسی تناظر میں جو بھی آپ مشن کی بات کر رہے ہیں، جناب مسیح نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ فصل تو بہت ہیں لیکن مزدور تھوڑے ہیں. تو یہ جو ٹاسک تھا جناب مسیح کا، کیا وہ مکمل ہو چکا ہے؟ آپ کو پتا مسیح یسوع نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا وہ 12 یا 70 تھے. انہوں نے بہت کام کیا، لیکن ساتھ ہی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح یسوع نے ارشاد اعظم جو دیا تھا یہ صرف ان 12 یا 70 کے لیے یا اس کراؤڈ کے لیے نہیں تھا، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی تھا. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا؟ پہلی بات تو میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا مسیح یسوع کے شاگردوں کو کہ انہوں نے انقلاب برپا کیا. پھر تابعین کو اور تبع تابعین کو اور ان 3 صدیوں میں آنے والی نسلوں کو بھی میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے ارشاد اعظم پر کام کیا، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے، بلکہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے انہوں نے مشن کا کام جاری رکھا. بیک ٹو یور کوسچن کہ کیا وہ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا؟ میں کہوں گا نہیں. لیکن کرسچن نے کام بہت کیا، لیکن پھر بھی بیچ میں ایسے ادوار آئے ہیں کہ ہم خواب خرگوش سو گئے. بیچ میں بہت لمبے عرصے کے لیے مشن کا کام نہیں ہوا. پھر مشنری ماڈرن مشنری موومنٹ کے اندر یہ کام ہوا.
پھر 1910 میں لوزان کانفرنس کے اندر بہت سارے مشنری اکٹھے ہو کے انہوں نے دوبارہ وعدہ کیا کہ جو لیٹس کمپلیٹ دا ٹاسک. صحیح. ہماری بدقسمتی یا ابلیس کی شرارت یا ابلیس کی رکاوٹ سمجھیں کہ جیسے ہی یہ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تو جنگ عظیم لگ گئی. اور نہ صرف ایک جنگ عظیم لگ گئی، دو جنگیں عظیم، جس نے اس مشنری کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. صحیح. بہرحال اس کے بعد پھر کام شروع ہوا، لیکن ابھی بھی 7 ارب کی آبادی میں 3 ارب کرسچن ہے اور باقی نان کرسچن ورلڈ ہے. اور اس نان کرسچن ورلڈ میں انجیل کو لے کے جانا ہماری اولین ذمہ داری ہے. یہ ٹاسک بھی رہتا ہے. اور اس میں بھی جو 1040 ونڈو کا ایریا ہے، اس میں زیادہ تر ان ریچڈ پیپل ابھی تک ہیں. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر انجیل کو سب سے زیادہ رجسٹ کیا جاتا ہے. اس میں اسلامی دنیا، اس میں ہندو دنیا، اس میں جو چائنیز بلاک ہے یہ سارے بھی ہے، بدھسٹ. یہ 3 بڑی قومیں اور یہیں پہ اور کئی مذاہب جنہوں نے 1040 ونڈو کے ایریے میں جنم لیا یہاں پر موجود ہیں، جو انجیل کی مخالفت بھی کرتے ہیں. تو ٹاسک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا. 24,000 قومیں ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، اور ان میں زیادہ تر قومیں ابھی ایسی ہیں جہاں پر چرچ قائم نہیں ہوا. تو زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ ہم اس مشن کو، انکمپلیٹ مشن کو کمپلیٹ کریں تاکہ خدا کی بادشاہت وسیع ہو سکے. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج کے اس پروگرام کے لیے ہم نے بات کی تھی مشن اور چرچ کی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو چرچ اور مشن کا آپس میں تعلق، مشن کیا ہے اور کلیسیا میں، چرچ میں اس کی کیا اہمیت ہے، ضرور سمجھ آئی ہوگی. میرا 6 سال کا بیٹا ہے. میں اس پروگرام سے پہلے پروفیسر صاحب سے بات کر رہی تھی، ذکر کر رہی تھی کہ کل ہم ٹریفک میں پھنس گئے بری طرح. چاروں طرف سے ٹریفک آ رہا تھا اور ہر شخص دوسرے پر غصہ کر رہا تھا. تو میرا بیٹا جو ہے اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہا کہ ماما ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ یہ سب لوگ جو ہے گڈ سمیریٹن بن جائیں، یعنی نیک سامری بن جائیں. تو ہماری دعا یہی ہے. نیک سامری کی مثال آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے اشخاص نے اس شخص کی مدد نہیں کی جو بیچارہ ادھموا پڑا ہوا تھا، لیکن نیک سامری نے اس کی مدد کی. تو اس نے جو ہے بڑی خوبصورت بات کی کہ ماما کیوں نہیں ایسا ہو جاتا کہ تمام لوگ نیک سامری کی طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کریں. ہماری آپ سب سے دعا اور التجا یہی ہے. مشن یہی تقاضا کرتا ہے ہم سب سے، جیسے جناب مسیح تقاضا کرتے ہیں کہ یہ سب لوگ جن کے لیے میں نے جان دی ہے اس بات کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. ہماری آپ سب سے یہی دعا ہے کہ ایک دن مشن کے اس کام کو آپ ضرور سمجھیں گے اور جناب مسیح کی ذات کو حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں گے. اسی حتمی سچائی کی گواہی دیتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہیں گے آج کے اس پروگرام سے. سچ کو سنیے، سچ کو جانیے، سچ کو کھوجیے، اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کیجیے. خدا حافظ.